बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोसिया चैनल में इस्माइला शाहिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। एक साहब कश्फ बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, जा रहे थे, एक कब्र के करीब से गुजरे तो फरमाया अल्लाह ने मेरे सामने से पर्दा हटाया। कश्फुल कबूर था उनके पास। अल्लाह ने जब पर्दा हटाया तो फरमाया इस कब्र को मैंने जन्नत वाला पाया और उसकी कब्र अल्लाह की रहमतों से वसी पाई है। और हैरत अंगेज बात तो ये है कि अनपढ़ देहाती है। मैंने पूछा किस अमल की वजह से कब्र वसी है, तो कहने लगा मैं गाजरें धो रहा था। गाजर हमेशा मिट्टी से निकलती है, उसे मंडी में लाने से पहले धोया जाता है। मदरसे के तालिब इल्म आए, उन्होंने आके गाजरों के आगे से जो जड़ें होती हैं उसको तोड़ा और खा लिया। मैं कुएं के आगे जो होज होता है वहां पर गाजरों को धो रहा था। जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू कर दिया तो मैंने उनको कुछ भी ना कहा। मैं आम सा देहाती, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मंडी नहीं लेकर जाऊंगा गाजरें। मैं गाजरों को उठाया और मियाँ जी कुरान पाक पढ़ा रहे थे और वहां जाके मैंने चटाई के ऊपर सारा जो था टोकरा उसको उंडेल दिया। मैंने कहा बच्चों को खिला दें। मेरे रब को मेरी ये अदा पसंद आई और मेरी कब्र को वसी कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको भी ये छोटी छोटी नेकियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे भी जो कब्र के मामलात हैं वो आसान हो जाएं। हमारा सिलसिला चल रहा है इल्म जफ़र के साथ। इल्म जफ़र जो है अलिफ से लेके ये तक हरूफ तहजी में से हम उनकी जो है वो हसलतें, मुस्बत, मनफी जितने भी पहलू हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा हरफ है हरूफ तहजी में से वो है हरफ लाम। हरफ लाम की खसूसियात के बारे में हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम शाहिद हुसैन सुल्तानी साहब। हम इनसे इसके बारे में तफसीलन आगाही चाहेंगे। तो मोहतरम शाहिद हुसैन सुल्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहतरम, हरफ लाम के हवाले से जो है शुरू होने वाले जो अफराद हैं, लाम हरफ से शुरू होने वाले जितने भी अफराद हैं उनके बारे में हमें आगाही दीजिएगा। सबसे पहले अददी हरूफ लाम। जी। बुर्ज इनका हमल एरस है, सितारा इनका मरीह है और इनकी तासीर जो होती है हरफ की वो खाकी होती है और अदद इनका 3 है। लकी नंबर जो 3 है ये एक रूहानियत से रिलेटेड है और इसमें एक अलग मार्फत सी पाई जाती है, क्योंकि 3 का हिस्सा जो है ये बहुत ही लकी और बहुत बाइसे बरकत इसको तस्वुर किया जाता है रूहानी लिहाज से, क्योंकि इस बंदे के ख्वाब सच्चे होते हैं और ये बंदे ज़्यादा दरवेशी और फ़कीरी की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा मोहतरम, इनके जो लाम हरफ से शुरू होने वाले जो अफराद हैं इनके मुस्बत पहलू क्या हैं? इनके जो मुस्बत पहलू ये हैं कि ये सुस्ती और काली से नफरत करते हैं और खुसूसन ये हौसलामंद और साफ गो होते हैं और पुरएतमाद और मुश्किलात का बड़ी आसानी के साथ जो है वो सामना करने वाले होते हैं और अपने नस्बुल आइन जो इन्होंने एक बनाया होता है उस पर फुल कायम होते हैं और दूसरों को पूरा यानी कि मौका देते हैं गुफ्तगू करने का और उनको बात सुन के आगे से अच्छे तरीके से रिप्लाई करने वाले होते हैं, यानी कि अगले के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से सुनने वाले होते हैं, कम बोलते हैं और गहराई की बात करते हैं, ज़बरदस्त ख्वाहिशों को रखने वाले अपने ज़हन में और उसके बाद मुहिम जो इंतहाई साफ गो भी होते हैं, बेकार बातें और बेचैन चीज़ों से ये नापसंदीदा होते हैं। ज़्यादातर इनके मामला ये होते हैं कि ये जो अपने फ़राइज़ इन्होंने एक अपने इर्द गिर्द गोल बनाया होता है उसको अचीव करने के लिए ये खामोशी से अपने प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं और लोगों के लिए सरप्राइजेज होते हैं। आराम से ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि लोग इनकी तरक्की और मामला से हैरान हो जाते हैं। ये एक छुपा रुस्तम है। बाकी ये सैरो सियाहत के दिलदादा होते हैं, सैरो सियाहत को बड़ा ज़्यादा इंजॉय करने वाले होते हैं, मोहब्बत के मामलात और अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वफ़ादार और बहुत अच्छे होते हैं, आइडियल होते हैं औरतों के और ख़ुसूसन ये इल्म में इजाफे के लिहाज से बहुत ज़्यादा जगहों पे यानी कि इल्म सीखने के लिए जाने वाले, इस इल्म और इल्म का ज़ौक़ रखने वाले, शौक़ रखने वाले होते हैं और अपनी गुफ्तगू को महदूद रखते हैं, यानी कि महदूद मामलात में रख के अपनी गुफ्तगू को जो है ये अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलते हैं और सरप्राइजिंग जहन के मालिक होते हैं और ख़ुसूसन ये बंदे जो हैं ये मौलवी जिसे कहते हैं, आलिम दीन और बहुत ज़्यादा यानी कि इल्म रखने वाले ये जो है ना बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और पाए जाते हैं और बड़े एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे होते हैं ये।
مثبت اور منفی پہلو تو ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو لام نام سے جو شروع ہونے والے افراد ہیں ان کے اندر کون سی ایسی منفی خصوصیات ہیں جس کو یہ اپنے قابو پا سکے اور آئندہ آنے والی زندگی میں یہ آہستہ آہستہ کر کے جتنی بھی ان کی منفی خصوصیات ہیں وہ کم ہو سکیں؟ ان کے جو ایک تو یہ عجیب جلد بازی کے تھوڑے سے معاملات کے کام کو جو ہے وہ تھوڑا سا بگاڑ لیتے ہیں. منصوبوں پر عمل درآمد سے یہ نئے منصوبے جو کوشش تو کرتے ہیں کہ نئے منصوبوں میں انوالومنٹ ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ ان سے گھبرا بڑی جلدی جاتے ہیں. یہ زیادہ تر اپنا وقت جو ہے یہ تعلیم, ذوق, شوق اور سیکھنے میں گزارتے ہیں, لیکن جب کام کے معاملات میں یہ انوالومنٹ ہوتا ہے تو اس میں ذرا ہچکچاتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ اپنے کاموں میں تنقید برداشت نہیں کرتے. ان کے اوپر روب دبدبہ یا پریشر ڈالا جائے تو یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں. یہ روب دبدبہ پریشر کبھی برداشت نہیں کرتے, اور یہ دشمنیوں سے ریلیٹڈ یہ نہیں کہ جو ان کی پریشر یا روب ڈالے گا سیدھے اسٹریٹ فارورڈ اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. اور جلد غصے میں آ جانا, دوسروں کی خامیوں کو بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں, اور اس کے بعد کئی معاملات کو یہ اچھے معاملات کو بڑی یعنی کہ جذباتی پن کے حساب سے بگاڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ محبت میں پرجوش ہوتے ہیں, اور خصوصاً یہ اپنی ازواجی زندگی کے لحاظ سے یہ خود سلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں انوالومنٹ لے آتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے متعلق بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تھوڑے سے پلے بوائے ٹائپ ہوتے ہیں ان معاملات میں, کہ یہ جو ہے شادیاں جو ہے ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ازواجی زندگی کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈپریشن میں ہے, کیونکہ بیلنس ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ان لحاظ سے یہ تھوڑا سا ٹف اپنے آپ کو انوالومنٹ میں کر لیتے ہیں انوالو, اور کافی معاملات میں یہ لوگوں کا جو ہے نا دل دکھا بیٹھتے ہیں, اور ان کی لائف جو ادھیر عمر میں جاتی ہے وہ پھر تھوڑی سی جیسے ایک الگ دلگ اپنی زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں, اور ان کی جو آخری زندگی ہوتی ہے وہ ایک درویشانہ ٹائپ کی ہوتی ہے. اچھا محترم یہ بتائیے گا کہ ان کی خوش بختی کے کون کون سے نگینہ جات ہیں, اور کیا آیا وہ ان کو پہنے تو ان کی زندگی میں وہ مثبت پہلو لا سکتے ہیں ان کی بہتری اور کامیابی کے لیے؟ ان کو جو راز نگین ہے وہ یاقوت ہے, ہیرا ہے, پخراج ہے, اور ان کو جو ہے فیروزہ بھی لگتا ہے. عقیق بھی اگر یہ ڈالیں سیاہ رنگ کا تو ان کے لیے باعث برکت ہے. راز دن جو ہے ان کا منگل کا ہے, کوئی بھی کام منگل کے دن کریں تو ان کے لیے باعث برکت ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی بھی معاملات ہیں, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, کسی کام کے لحاظ سے کوئی جیسے کنسٹرکشن کا کام ہے تو اس کی کوئی نیڈ رکھنی ہے, یا کوئی بھی معاملات ہیں اس میں جو ہے منگل کا دن اس کے دن اپنا کام کریں تو یہ باعث برکت ہے. گلاب کا پھول ان کو راس ہے, گلاب کا عطر یوز کریں تو ان کی ایک علیحدہ ہی پرسنالٹی گروئنگ کرے گی, اور ان کو ایک علیحدہ ہی فیلنگز آئے گی. اور یہ لفظوں کا چناؤ اور لوگوں میں جب یہ بیٹھیں گے تو علیحدہ ہی ان کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں ایک فیلنگ آئے گی جو ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سبب بنے گی, اور یہ خود اپنے معاملات کو انجوائے کریں گے بیٹھتے ہوئے ارد گرد کے ماحول سے, خود ہی جو اس میں مل بیٹھیں گے اور رچ بس جائیں گے, اور ان کے اندر ایک علیحدہ ہی ایک پرسنالٹی ان کی گروئنگ کرے گی. ان کو راز تھا جو ہے وہ فولاد ہے, لوہے سے ریلیٹڈ اگر یہ کام کرتے ہیں تو کافی حد تک ان کی جو ہے یہ نقصان کی شرح کم ہو جاتی ہے. مین کے پراپرٹی کا کام اگر کرتے ہیں اس میں پراپرٹی کے کام میں سب سے جو مین معاملات یہ ہیں کہ اس میں اگر کوئی بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں, کوئی مین کانٹریکٹ یہ اس میں اگر لوہے سے ریلیٹڈ کسی چیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ لازماً اس فیلڈ کو پکڑیں, اور کوئی کام بھی کرنا ہے تو وہ لوہے سے ریلیٹڈ کریں, یا ٹرانسپورٹ کا کام ہے تو وہ بھی لوہے سے ریلیٹڈ کریں, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے وہ لوہے سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. تو اس شعبے کو یہ اگر پکڑیں گے تو ان کے لیے باعث برکت ہے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ ان کو بیماریاں کون کون سی درپیش ہیں اور اس کے لیے بچاؤ کے کیا امکانات ہیں؟ یہ ایک تو شاعر بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ شاعرانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, لیکچرار بہت اچھے ہوتے ہیں, استاد بہت اچھے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کرنے والے شعبوں میں یہ انوالومنٹ ہوتی ہے, اور یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ یا کھلاڑیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہے اس میں یہ بڑے نمایاں اور اچھے ہوتے ہیں. اس فیلڈ میں یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں اور بڑے نامی گرامی لوگ اس میں پائے جاتے ہیں. سیلز مین, موہن جوئی وغیرہ, سیاست دان میں اس میں بہت پائے کے جو ہے وہ ہیں, اور وہ اس میں بڑا انہوں نے نام بھی کمایا, اور بڑے مشہور سیاست دان اس میں انوالو اور پائے جاتے ہیں جو آپ کو نام حروف کے حساب سے جو آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ برج اور ستارے کے لحاظ سے کون سا ایسا اس میں لاہی ہے جس کو یہ برج میں لا سکے اور کامیابیاں کی جو منازل ہیں وہ جلدی سے جلدی طے کر سکے؟
ان کے لیے جو راز اس میں پاک ہے وہ یا مالک یا قدوس 261 مرتبہ، یہ فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں اولہ 3 مرتبہ درود شریف تو ان کے لیے باعث برکت ہے۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، میں نے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی بتائی ہے اور بھی کئی معاملات بتائے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس اسم پاک کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور سب سے مین چیز یہ ان کے نام کے حساب سے ایگزیکٹ یہ ایک پڑھائی ہے جو ان کے برج کے لحاظ سے ہے، اور اگر یہ اس پڑھائی کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کوئی بھی ان کی دلی مراد ہے، کوئی بھی ان کے کام میں رکاوٹ ہے، اور کوئی بھی کوئی قید میں اگر گرفتار ہے، کوئی اگر کسی کو دعا بھی دیں گے کہ یہ پڑھ کے اگر کسی کو دعا بھی دیں گے تو اس کو دعا بھی لگے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ محترم شاہد حسین سلطانی صاحب، آپ کی اتنی قیمتی جو ہے وہ ہمیں نالج دینے کے لیے۔ امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نالجفل ثابت ہوئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 باتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کہے، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں موجود، کوئی شخص بھی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو وہ شخص مجھ پر سلام کرے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا وہ شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے اور پھر 1 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے، تو اس کے گھر میں اللہ کے فضل اور کرم سے اس شخص کے کاروبار میں، اس شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق حلال میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی حلال رزق واسع عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آئندہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شمالہ شاہد کی طرف سے، گوسیہ چینل کی طرف سے، اللہ حافظ۔